بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا کلرک تھے، تنخواہ کم تھی، پھر بھی ان کی خواہش تھی میں پڑھ لکھ جاؤں۔ تاہم جب اسکول جاتی وہ تلقین کرتے، بیٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہو تو اپنے اس مقصد پر نظر رکھنا، اس کے سوا کسی اور خیال کو دل میں جگہ مت دینا۔ میں نے بھی ان کی نصیحت پلے باندھ لی اور پڑھائی کے سوا کسی طرف دھیان نہ دیا، تبھی اعزازی پوزیشن سے میٹرک پاس کر لیا۔ یہ میرے والدین کی دعا ہی تھی جو مجھے اول پوزیشن کا اعزاز ملا۔ اب یہ میرا حق بنتا تھا کہ کالج میں داخلہ لوں۔ والد بھی یہی چاہتے تھے مگر ڈرتے تھے کہ 3 بیٹیوں کے باپ تھے اور زمانہ خراب تھا۔ اس شرط پر کالج میں داخلے کی اجازت ملی کہ میں سہیلیوں کے چکروں میں پڑوں گی اور نہ ان کی باتوں میں آؤں گی۔ یہ ان کا تکیہ کلام تھا کہ زمانہ خراب ہے اور اپنے قدم مضبوطی سے سیدھے راستے پر رکھنا، ورنہ جو لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں رکھتی وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ میں ابا کی باتوں کو غور سے سنتی اور دل میں عہد کر لیتی کہ صرف پڑھائی سے غرض رکھوں گی اور محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑوں گی۔ اماں کہتی لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹے کھیل کھیلنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول پڑھنے جاتی تھیں، لیکن ان کا اسکول ہمارے محلے میں ہی تھا، لہٰذا والدہ ان کو چھوڑنے اور لینے خود جاتی تھیں، لیکن مجھے اکیلی کالج جانا پڑتا تھا۔ ابا تو صبح آفس چلے جاتے، کالج گھر سے کچھ دوری پر تھا، تاہم مجھے پیدل ہی جانا ہوتا تھا۔ تبھی اماں آہ بھر کر کہتی اے کاش ہمارا منیر گم نہ ہوتا تو آج وہ تجھے کالج چھوڑنے جاتا اور مجھ کو تیری فکر سے نجات مل جاتی۔ قصہ یہ کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ ایک دن گلی میں نکل گیا، پھر لوٹ کر نہ آیا، خدا جانے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس غم نے میری ماں باپ دونوں کا کلیجہ خون کر ڈالا تھا۔ قسمت پر بس نہیں، کیا کر سکتے تھے؟ بیٹے کی گمشدگی کا غم دل میں دبا لیا اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے کالج میں ایک بھوری آنکھوں والا نوجوان کلرک بھرتی ہو کر آیا۔ صورت شکل سے اچھا تھا اور بات چیت بھی طریقے سلیقے سے کرتا تھا۔ جلد ہی اس نے کالج والوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ مجھے کالج سے ماہانہ تعلیمی وظیفہ ملتا تھا جو میرٹ اسکالرشپ کہلاتا تھا۔ میں ہر ماہ اسی وظیفے کی وصولی کے سلسلے میں اس شربتی آنکھوں والے کلرک کے پاس جاتی تھی۔ جب اسے مخاطب کرتی وہ کھو سا جاتا اور میں اس کے کھوئے انداز میں کھو جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ اسے مجھ میں اور مجھے اس میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ یہ عجیب سا تاثر تھا کہ جس کو نہ تو میں سمجھ سکی اور نہ کوئی نام ہی دے سکتی تھی۔ اب جب بھی میں اس کلرک کی آنکھوں میں دیکھتی، ابا کی نصیحت ایک تعزیہ بن کر میرے ذہن پر لگتی اور میں چونک جاتی۔ پھر ماں کی بات یاد آئی، بیٹی محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تم کسی کی باتوں میں مت آنا۔ اگر کوئی تیرے دل کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا۔ ان باتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے یہ بھی نہ جاننا چاہتی تھی کہ محبت کے کھیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں پر۔ ایک دن یہ بات میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھی تو وہ بولی زارا پاگل، محبت کا انکشاف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں گھر کر کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو گھر بدر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی اس شربتی آنکھوں والے نوجوان کو دیکھنے سے ہوتا۔ دل میں کھسک اور ایک خلش سی مجھے تکلیف دیتی۔ لگتا ہے کہ اس شخص سے میرا رشتہ ہے، ضرور، ورنہ کیوں یہ غیر آدمی مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ کون؟ یہ میں نہیں جانتا۔ آپ سامنے آتی ہو زارا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ رہا ہو۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گی اور اپنے
اپنے والدین سے ملوائیں گی آپ کو تو گھر نہیں لے جا سکتی، کیونکہ اس بات پر ابا مجھے کالج سے ہی نکال لیں گے۔ ہاں، اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیجئے تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ بیمار ہیں۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اس کے بعد سے میں کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ امی نے بھانپ لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے زارا، کچھ دنوں سے تم کو دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کیا پریشانی ہے تم کو، مجھے بتا دو۔ میں نے کہا امی، ہمارے کالج میں ایک کلرک ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہارا میرا کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم کو دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ ماں، وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ ابا آ گئے، انہوں نے میری ساری بات سن لی، بس وہ تو بگڑ گئے، سخت خفا ہوئے کہ تم نے میری نصیحت بھلا دی، جبکہ میں نے تم کو کہا تھا کہ کالج جا رہی ہو تو صرف پڑھائی میں دھیان لگانا اور کسی طرف دھیان نہ دینا۔ میں نے بہت کہا ابا، میرا دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہے۔ ایک بات جو پریشان کر رہی تھی امی سے کہہ دی، یہ بات صرف محسوس کرنے کی حد تک ہے، مگر انہوں نے کب میری بات سننی تھی۔ فیصلہ سنا دیا کہ زمانہ خراب ہے اور اس کے دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے، لہٰذا اب کے بعد میں کالج نہیں جائے گی، پڑھائی بند، ساتھ میں میری دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی اسکول جانے سے روک دیا۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جو میری سادہ لوہی کی وجہ سے ہو گیا۔ میں نہ یہ بات امی سے کہتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ 15 دن گزر گئے اور میں کالج نہ گئی۔ امی بھی میری وجہ سے سخت پریشان تھی، کیونکہ میں ہی نہیں میری دونوں بہنیں بھی پڑھنے سے رہ گئی تھیں۔ ایک دن دروازے پر بیل ہوئی، امی نے دروازہ کھولا، سامنے وہی شربتی آنکھوں والا کھڑا تھا۔ والدہ نے پوچھا کون ہو اور کس سے ملنے آئے ہو؟ میں کالج کا کلرک ہوں اور زارا بی بی سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنے آئے ہو؟ مجھے بتا دو، میں اس کی ماں ہوں۔ امی نے ناگواری سے کہا زارا بی بی کا تعلیمی وظیفہ آیا ہوا ہے اور وہ وصول کرنے نہیں آئی۔ خیریت تو ہے؟ یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ بڑے آئے خیریت معلوم کرنے والے، تم ہوتے کون ہو؟ میں خوب جانتی ہوں تمہارے جیسوں کو، بہانے سے گھر تک آ گئے۔ جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے زارا کو ہی نہیں، ان کے والد نے میری دوسری چھوٹی لڑکیوں کو بھی تعلیم سے ہٹا لیا۔ والدہ نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا، میں نے جو کلرک کو سامنے دیکھا تو ماں سے منت کرنے لگی کہ ان کو مت ڈانٹو، یہ میرے بھلے کی خاطر آئے ہیں، اگر میں وظیفے والے فارم پر دستخط نہ کروں گی تو میرا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ ہر ماہ اس فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ ماں، ان کو اندر بلا لو۔ ابا گھر پر نہ تھے، جانے کیا سوچ کر اماں نے اس کو گھر بلا لیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگیں، جیسے کہ چہرہ پڑھ کر دل کا حال جاننا چاہتی ہوں یا پہچان رہی ہوں، کسی بھولی ہوئی صورت کو یاد کر رہی ہوں۔ کہاں رہتے ہو تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ماں باپ کی خبر نہیں ہے، ایک نیک دل خاتون نے پالا ہے، اس کو ماں جانتا ہوں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ امی نے سوال کیا۔ قصہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ہاں، اگر آپ میری امی سے ملیں گی تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری امی سے ملوں گی، اپنا پتہ لکھ کر دے جاؤ۔ اس نے اپنا پتہ لکھ کر امی کو دیا اور مجھ سے فارم پر دستخط کروا کر چلا گیا۔ حیرت زدہ تھی کہ ماں نے کیسے اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں سے ملوں گی، اور کیا سوچ کر اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ اگلے روز اس کے دیے پتے پر میں اور امی اس کے گھر گئیں۔ اس کی ماں واقعی بیمار تھی اور وہ بستر پر دراز تھی، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی۔ جب والدہ نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، میرے شوہر ایک روز ایک لڑکے کو فقیروں کے اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بمشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا تھا۔ اس کے ماں باپ کا اتا پتہ معلوم نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، چونکہ غربت کی وجہ سے پالنے سے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحال جوڑے کو وہ فروخت کر دینا چاہتے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے گدا گھر سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر بچے کے والدین کا سراغ نہ ملا اور
ہماری کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے ہی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام گلفام رکھ دیا۔ گلفام کی امی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، وہ گلفام سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آ گیا تھا۔ ہم نے یہ تصویریں اخبارات میں دی تھی مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اس کے وہ کپڑے بھی اس گداگر سے لے لیے تھے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھا جب یہ گداگر کو ملا تھا۔ وہ کپڑے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر امی کا دل ٹھک ٹھک کرنے لگا۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ دل سے دعا نکلی، خدا کرے امی ان کپڑوں کو پہچان لے، خدا کرے یہ میرا کھویا ہوا بھائی منیر ہی ہو اور میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ ضروری نہیں یہ میری ماں کا کھویا ہوا منیر ہی ہو۔ دنیا میں ہزاروں بچے کھو جاتے ہیں، وہ پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں؟ یہ تو بس ایک انہونی سی بات ہے۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور گلفام کے بچپن کی تصویر ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگیں اور تصویر کو غور سے دیکھا تو بولی، ہاں یہی تو ہے میرا منیر جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ گلفام میرا بچھڑا ہوا بھائی منیر احمد۔ یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگی، صد شکر میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بھلایا تھا ورنہ شاید مجھ پر بجلی گر پڑتی۔ میں نے صحیح راستے پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھے تھے، تبھی تو قدرت نے اتنا بڑا انعام ہم کو دیا کہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی کو ہم سے ملا دیا۔ یہ خوشی جو ہمارے نصیب کا انعام ہی تھی ہم کو مل گئی۔ امی بھائی کو گلے لگا کر بہت دیر تک روتی رہیں، پھر بولی، بیٹا ہمارے ساتھ چلو۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابا گھر پہ تھے۔ لڑکے کو ساتھ دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ جب ہم نے ان کو منیر بھائی کی بچپن کی تصویریں اور کپڑے دکھائے تو والد نے منیر کو گلے سے لگایا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے ہم تینوں بہنوں کو یہ انعام دیا کہ ہم پر پھر سے تعلیم کے در کھول دیے۔ اب جب میں کالج جاتی تو فخر سے چلتی تھی کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا جو مجھے کالج ساتھ لے کر جاتا اور پھر ساتھ لے کر آتا۔ اس کی منہ بولی ماں اکیلی رہ گئی تھی اور بیمار تھی تو امی ابو اس کو اپنے گھر لے آئے اور پھر اس مہربان خاتون کا انتقال بھی ہمارے گھر ہوا جس کو منیر نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب وہ بھی ایک بیٹے کی طرح ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے جاتا ہے۔ اللہ کا شکر کہ میں نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا، ورنہ جیسے آج کل کی لڑکیاں پسند کی شادی گھر سے بھاگ کر لیتی ہیں، اگر ایسا قدم اٹھا لیتی تو اپنے سگے بھائی سے ہی شادی کر بیٹھتی۔ توبہ توبہ، یہ سوچ کر بھی جان نکلنے لگتی ہے۔ آخر اللہ نے ایسا ہونے بھی نہیں دینا تھا کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری پرورش ہی ایسی کی تھی۔ اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابا کو بھی بھائی کی صورت میں سہارا ملا اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے۔ اب ہم نے اپنے بھائی کی شادی کر دی ہے اور اپنی بھابھی کے ساتھ بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بس اب ان کو ہماری شادی کی پڑی ہے اور ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ جلد اچھے گھر کی ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کبھی کسی کا کوئی اپنا کبھی نہ بچھڑے، آمین۔ اور آخر میں سب کو یہی کہوں گی کہ خدارا اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں، دنیا کی تمام مشکلوں سے بچے رہو گے۔